چپ چاپ سوکن کی زیادتیاں برداشت کرتی رہتی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، چکر آتے، الٹیاں ہوتی، مگر سوکن رعایت نہ کرتی۔ نوکر کے ہوتے کہتی کہ تم مجھے پکا کر دو، تمہارے ہاتھ کا سالن مجھے اچھا لگتا ہے، چائے تم بنا کر لاؤ۔ نوکر کو چائے بنانے کا کیا ڈھنگ، غرض اس سے باندیوں کی طرح سلوک کرتے۔ آخرکار یہ دباؤ اتنا بڑھا کہ پھر اس کا نازک وجود یہ بار نہ سہ سکا، اور وہ باراور ہونے سے پہلے ہی بے ثمر ہو گئی۔ مستقبل کی خوبصورت امید جو اس کے پہلو میں پرورش پا رہی تھی، اس نے قبل از وقت دم توڑ دیا۔ راہیلہ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں وہ 15 دن رہی، اور جب گھر آئی تو کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول نہ بولا کہ وہ اتنے دن بیمار رہی ہے، اب کیسی ہے۔ اس کی تیمارداری کی بجائے ان لوگوں نے یہ کیا کہ پھر سے اس کو کام پر جوت دیا۔ راہیلہ اس سلوک پر بہت دل برداشتہ تھی۔ شوہر سے امید تھی کہ دل جوئی کرے گا، قبل از وقت کوک کے خالی ہو جانے کا دکھ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پیار کے 2 بول کہہ کر سمیٹ لے گا، دکھ کم ہو جائے گا۔ مگر شریک حیات ہی جب چکنی مٹی کا بنا ہو تو پھر کسی اور سے کیا شکایت۔ اب وہ میکے جا کر رہنا چاہتی تھی تاکہ چند دن آرام کر سکے۔ اسد نے اس کی بھی اجازت نہ دی، کہا کہ ہمارے یہاں بیوی جب ایک بار شوہر کے گھر رخصت ہو کر آ جاتی ہے تو مڑ کر میکے کی طرف نہیں دیکھتی۔ راہیلہ اپنا دکھ درد میرے سوا کسی سے نہ کہتی تھی، والدین کو اس لیے بھی نہ بتاتی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا، ایک بیوی بچوں والے شخص سے شادی سے روکا تھا۔ ایک انہوں نے کیا، خاندان کے ہر فرد نے، رشتہ داروں نے، خود میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ بڑی غلطی کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ لیکن ہم لڑکیوں کی بس یہی ایک کمزوری ہے کہ عقل کی بجائے دل سے سوچتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کا کہا نہیں سنتی۔ بعد میں کس قیامت سے گزرنا پڑے گا اس کا ادراک نہیں رکھتی۔ میں نے ان دنوں بھی اسے کہا کہ تم شوہر سے ہمدردی کی توقع مت رکھو، یا پھر والدین کو اپنے حالات سے آگاہ کرو، ورنہ تمہاری سوکن کبھی تم کو ماں کے مقدس رتبے سے سرفراز ہوتا نہ دیکھ سکے گی۔ یہ ایسے ہی تم پر عرصہ حیات تنگ رکھے گی۔ شوہر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، وہ کب تمہاری طرفداری کر سکتا ہے؟ اس میں بیوی اور اپنے جوان سال بچوں سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ پہلی بیوی کا کنبہ کافی بڑا اور بارسوخ تھا۔ اسد اس وجہ سے بھی ڈرا رہتا تھا، جبکہ ادھر راہیلہ کے والدین شرافت کی وجہ سے کبھی اس کے گھر کی طرف کا رخ بھی نہ کرتے تھے۔ کوئی بات کرنا تو کجا، وہ بیچارے تو بس عاجزی سے سر جھکائے رکھتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بسا رہے۔ جانے گھر بسنا کس کو کہتے ہیں، اور یہ کیسے بستا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور حقیقی معنی کیا ہیں۔ راہیلہ جس کو گھر آبادی کہتی تھی، میری نظر میں تو وہ عورت کی بربادی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کا تعلق انسان کے دل کی آبادی سے ہوتا ہے۔ میں سوچتی تھی ممکن ہے اس طرح اس کا دل آباد ہو، کیونکہ دل کے معاملات سب سے جدا ہوتے ہیں۔ میں راہیلہ کے گھر گئی، وہ نکاہت سے زرد پڑی ہوئی تھی، پھر بھی سوکن کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا تم کمزوری سے ادھموئی ہو رہی ہو، فی الحال یہ کام ان کو خود کرنے دو اور تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ جو شے تم کو چاہیے ہو نوکر کو آواز دے کر کمرے میں منگوا لو، تمہارا بھی تو یہاں برابر کا حق ہے۔ کہنے لگی نہیں کرن، اس طرح تو مسائل پیدا ہوں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ مسائل پیدا ہوں۔ جب اسد سے میری شادی ہوئی تھی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر کے سکون کو تہس نہس کرنے کا باعث نہیں بنوں گی، بلکہ ہر فرد کو آرام و سکون پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ میں ان کو بھی پریشان نہیں کروں گی تاکہ وہ سکون سے کام کر سکیں۔ راہیلہ کا فلسفہ عجیب و غریب تھا۔
اپنی ذات کے حقوق وہ بھلا چکی تھی، بس فرائض ادا کرنے میں لگی ہوئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میں جو اتنا ان کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں یہ لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں۔ اس کی اس قسم کی سوچ بھی نہیں تھی، اس کی بس مثبت قسم کی سوچ تھی۔ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دے گا، بس مجھے اپنے شوہر کی بھرپور چاہت چاہیے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ شوہر بھی اوقات سے باہر آنے لگا، اپنے خاندان کی طرح ان کا بھی طور طریقہ ظاہر ہونے لگا۔ پہلے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، پھر یہ بھی کرنے لگے۔ وہ حیران ہوتی کہ کرن، میں اتنی اچھی ہوں اور کتنی اچھی ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، مجھ کو صرف اس لیے ذلیل کر رہے ہیں تاکہ خود ذلیل ہوں۔ تب میں اس کو سمجھاتی کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے اسد سے شادی کی ہے اور ان کی دوسری بیوی بنی ہو، یہ تمہاری ایسی خطا ہے جس کو یہ لوگ کسی طور پر معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں، چاہے تم